کھانا پکایا جا رہا ہے، کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے ان مطابق ہوگا، پلس بینگ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ کھانا پکایا جا رہا ہے، فوڈ از بینگ کوکڈ، فوڈ از بینگ کوکڈ۔ کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ از بینگ پلیڈ، کرکٹ از بینگ پلیڈ۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لائی از بینگ ٹولڈ، لائی از بینگ ٹولڈ۔ شور مچایا جا رہا ہے، نوائز از بینگ میڈ، نوائز از بینگ میڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: کمرہ صاف کیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ یہاں نہیں آیا، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا، اس کے بعد وہ کھانا کھائے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد، یعنی ہر سینٹینس میں اس کے بعد بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیئر آفٹر۔ ہیئر آفٹر مین اس کے بعد۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہیئر آفٹر پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد وہ یہاں نہیں آیا، ہیئر آفٹر ہی ڈیڈ ناٹ کم ہیئر، ہیئر آفٹر ہی ڈیڈ ناٹ کم ہیئر۔ اس کے بعد میں گھر جاؤں گا، ہیئر آفٹر آئی ول گو ہوم، ہیئر آفٹر آئی ول گو ہوم۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا، ہیئر آفٹر آئی ہیو ناٹ سین ہم، ہیئر آفٹر آئی ہیو ناٹ سین ہم۔ اس کے بعد وہ کھانا کھائے گا، ہیئر آفٹر ہی ول ہیو فوڈ، ہیئر آفٹر ہی ول ہیو فوڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: اس کے بعد وہ وہاں جا رہا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: وائی پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ ٹینس کے مطابق ہوگا، پلس اٹ ہیپن اونلی ٹو پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو می، وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو می۔ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ وائی ڈیڈ اٹ ہیپن اونلی ٹو یو، وائی ڈیڈ اٹ ہیپن اونلی ٹو یو۔ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو ہیم، وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو ہیم۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا، وائی ول اٹ ہیپن اونلی ٹو می، وائی ول اٹ ہیپن اونلی ٹو می۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا۔ مجھے اسکول کا فیس دینا یاد ہے، اسے بجلی کا بل دینا یاد ہے، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا یاد ہے، کیا تمہیں دوائی لانا یاد ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یاد ہے، یعنی ہر سینٹینس میں یاد ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریمبر۔ ریمبر مین یاد ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ریمبر یا ریمبرز۔ ریمبر یہ آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ، جبکہ ریمبرز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे स्कूल का फीस देना याद है। आई रिमेंबर टू पे स्कूल फीस। आई रिमेंबर टू पे स्कूल फीस। उसे बिजली का बिल देना याद है। ही रिमेंबर्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ही रिमेंबर्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। मुझे मीटिंग अटेंड करना याद है। आई रिमेंबर टू अटेंड द मीटिंग। आई रिमेंबर टू अटेंड द मीटिंग। क्या तुम्हें दवाई लाना याद है? डू यू रिमेंबर टू गेट मेडिसिन? डू यू रिमेंबर टू गेट मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या तुम्हें वहाँ जाना याद है? इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं वहाँ जाऊँगा। इसके लिए वो ज़रूर लड़ेगा। इसके लिए यहाँ मत आना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके लिए, यानी हर सेंटेंस में इसके लिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर दिस। फॉर दिस मीन इसके लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर दिस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। इसके लिए मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर फॉर दिस। आई विल गो देयर फॉर दिस। इसके लिए वो ज़रूर लड़ेगा। He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. इसके लिए यहाँ मत आना। Don't come here for this. Don't come here for this. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके लिए बहस मत करना। इसके लिए बहस मत करना। जो कहा गया है वही बोलो। जो कहा गया है वही करो। जो कहा गया है वही लिखो। जो कहा गया है वही बताओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जो कहा गया है, यानी हर सेंटेंस में जो कहा गया है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज डायरेक्टेड। इज डायरेक्टेड मीन जो कहा गया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इज डायरेक्टेड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक इज डायरेक्टेड। स्पीक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही करो। डू इज डायरेक्टेड। डू इज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही लिखो। राइट इज डायरेक्टेड। राइट इज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही बताओ। टेल इज डायरेक्टेड। टेल इज डायरेक्टेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जो कहा गया है वही पढ़ो। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। वो बोल बोल कर थक गया है। मैं चल चल कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक जाएगी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं थक जाना, यानी हर सेंटेंस में थक जाना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन थक जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा। प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। वो बोल बोल कर थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। He is tired of speaking. मैं चल चल कर थक गया हूँ। I am tired of walking. I am tired of walking. वो रो रो कर थक जाएगी। She will tired of crying.
She will tired of crying. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ لکھ لکھ کر تک گیا ہے. اتنے جھگڑالو مت بنو. وہ بہت جھگڑالو تھا. اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو. اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں جھگڑالو یعنی ہر سینٹینس میں جھگڑالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں quarrelsome. quarrelsome مین جھگڑالو. آئے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا پلس quarrelsome پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اتنے جھگڑالو مت بنو. ڈونٹ بی سو quarrelsome. ڈونٹ بی سو quarrelsome. وہ بہت جھگڑالو تھا. He was so quarrelsome. He was so quarrelsome. اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو. No, you have become very quarrelsome. No, you have become very quarrelsome. اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے. His brother is very greedy and quarrelsome. His brother is very greedy and quarrelsome. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ بہت جھگڑالو ہے. خبردار اگر کچھ کہا تو. خبردار اگر اس سے بات کی تو. خبردار اگر مجھے کال کیا تو. خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر. بیویئر مین خبردار. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. خبردار اگر کچھ کہا تو. بیویئر if you say something. Beware if you say something. خبردار اگر اس سے بات کی تو. Beware if you talk to him. Beware if you talk to him. خبردار اگر مجھے کال کیا تو. Beware if you call me. Beware if you call me. خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو. Beware if you go out to play. Beware if you go out to play. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. خبردار اگر ہمیں بتایا تو. خبردار اگر ہمیں بتایا تو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.